اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هذه خدیجۃ زوجۃ الرسول الکریم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعود الیہا من غار حراء یرجف فؤادہ وترعد اطرافہ ویقول دثرونی دثرونی۔ یہ خدیجہ رسول کریم علیہ السلام کی زوجہ ہیں، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس لوٹتے ہیں من غار حراء، غار حراء سے۔ یرجفو رجفا یرجفو، اس کا معنی آتا ہے بے چین، اس حال میں کہ آپ کا دل بے چین ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کے اطراف، آپ کے اعضاء کانپ رہے ہوتے ہیں۔ ویقول، اور فرما رہے ہوتے ہیں، دثرونی دثرونی، کہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ بات کس کی چل رہی ہے؟ المرأۃ من وراء العظماء۔ تو کل تمہید کے طور پر کچھ آپ نے پڑھا تھا، اب یہاں سے جو ہے مثال پیش کر رہے ہیں، دو مثالیں پیش کریں گے، ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ ہیں، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء سے ان کے پاس آتے ہیں، لوٹتے ہیں۔ یرجفو فؤادہ، فؤاد افئدہ اس کی جمع آتی ہے دل، اس حال میں کہ آپ کا دل بے چین ہوتا ہے، بے چین ہو رہا ہوتا ہے۔ وترعد، رعد یرعد ترعد اطرافہ، اور آپ کے اطراف یعنی آپ کے اعضاء کانپ رہے ہوتے ہیں۔ ویقول، اور فرماتے ہیں، دثرونی دثرونی، مجھے چادر اڑاؤ، چادر اڑاؤ۔ دثر یدثر باب تفعیل سے، دثرونی امر ہے، مجھے چادر اڑاؤ۔ اب دیکھیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا رول رہتا ہے، آپ کس طریقے سے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ پیش آتی ہیں۔ آپ یعنی ڈرتی نہیں ہے بلکہ ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ آپ کا سامنا کرتی ہے۔ آج کل کی عورت ہوتی تو وہ بھی ڈر کے مارے جو ہے شور مچا دیتی، دیکھو کیا ہو گیا شوہر کو، ایسا کرتی ہیں، لیکن حضرت خدیجہ نے ایسا نہیں کیا۔ دیکھیے کیا کیا آپ نے، فتلقاہ فی شجاعت قلب، فتلقاہ، تلقا مؤنث کا صیغہ ہے، مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، مراد کون؟ غائب کا صیغہ ہے، حضرت خدیجہ مراد ہے۔ فتلقاہ فی شجاعت قلب، پس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا سامنا کرتی ہیں، آپ سے ملتی ہیں، فی شجاعت قلب، دل کی بہادری میں، دل کی بہادری کے ساتھ، اور رباطت جاشن، اور ہمت کے ساتھ، اور پوری ہمت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ۔ یہ رباطت جاش دونوں ایک ہی ساتھ استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ثبات قلبها عند الشدائد، نیچے حاشی میں دیا نا، ثبات قلبها عند الشدائد، کہ اس کے دل کا ثابت رہنا سختیوں کے وقت، یعنی اس کا لگا لیں گے ثابت قدمی کے ساتھ، صحیح ہے۔ تو فتلقاہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ملتی ہیں دل کی بہادری اور پوری ثابت قدمی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، اور کیا کرتی ہیں، وَتَحْبِسُ عَنْهُ انفعالها وارتیاعها بمرآه، وتحبس، حبس یحبس، روکنا، انفعال جذبات، ارتیاع باب افتعال سے، انفعال باب انفعال سے ہی ہے، انفعال جذبات، ارتیاع گھبراہٹ، بمرآہ، مرائی مصدر میمی ہے، رآ سے، آپ کو دیکھ کر۔ تو وَتَحْبِسُ عَنْهُ انفعالَ ارتیاع، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ
اپنے جذبات اور اپنی گھبراہٹ کو آپ کو دیکھ کر روک لیتی ہے. وَتَحْبِسُ عَنْهُ یا اور نبی کریم علیہ السلام سے یا نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے جذبات اور اپنی گھبراہٹ کو روک لیتی ہے، قابو میں رکھتی ہے. ایسے بھی کر سکتے ہیں. جیسے ہی انہوں نے حضرت نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا تو آپ گھبرائی نہیں، آپ جو ہے خوف زدہ نہیں ہوئی، بلکہ اپنے آپ کو قابو میں رکھا. تو یہ کہہ رہے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے جذبات اور اپنی گھبراہٹ کو قابو میں رکھا، روکے رکھا. وَتَقُولُ لَهُ اور نبی کریم علیہ السلام سے فرماتی ہے، ڈرایا نہیں آپ کو، بلکہ کیا فرمایا، ابشر کہ آپ خوش ہو جاؤ، آپ خوش رہیں. کیوں؟ فَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا کیونکہ اللہ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں فرمائے گا. اللہ کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں فرمائے گا. کیوں؟ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں. وَتَقْرِي الضَّيْفَ اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الدَّهْرِ اور زمانے کی آفتوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں. یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، بخاری شریف میں ایسے ہی ہے نا. تو ابشر وتقول لہو نبی کریم علیہ السلام سے فرماتی ہیں، کہتی ہیں ابشر آپ خوش رہیے. واللہ لا یخزیک اللہ ابدا اللہ کی قسم اللہ کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا. اخذا یخزی لا یخزی کا اور لا تصل الرحمہ وصلہ یصلو تصلو ضربہ سے اور رحم یہ اس میں جنس ہے رشتہ داری. اور تقری قرا یقری یقری باب ضربہ سے قرایا ضربہ یضربو قرایا یقریو تقری. الضیفہ مہمان جمع ضیوف آتی ہے. تعین مدد کرنا، آنا یعین تعین مدد کرنا. نوائب آفتیں، نائبتن کی جمع، نائبتن کی جمع نوائب. الدہر زمانہ جمع دہور آتی ہے، جمع کیا ہے؟ دہور. تو اور ان سے کہتی ہے یا رسول اللہ علیہ السلام آپ خوش رہیں، اللہ کی قسم اللہ کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں فرمائے گا کیونکہ آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. تقریباً معنی آتا ہے مہمان نوازی کرنا، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور زمانے کی آفتوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں. پھر کیا ہوا دیکھیے، توجہ ہے، اہم سبق ہے. ثم تنطلق به الى ابن عمها ورقة بن نوفل پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں، لے کر چلی ہے نا. پھر حضرت خدیجہ تنطلقو انطلق ينطلق تنطلقو لے کر جانا، اور باصلہ تنطلقو بھی لے کر جانا. ابن عمیہ ورقہ بن نوفل اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس آپ کو لے کر گئیں. کیوں؟ وَكَانَ زَعِيمًا بِتَفْسِيرِ هَذَا الْحَدَثِ الْخَطِيرِ اور وہ آیا اور کیونکہ ایسے بھی لگا سکتے ترجمہ، کیونکہ وہ اس عظیم واقعے کی تفسیر کے لیڈر تھے. زعیم لیڈر، ذمہ دار، تو یعنی بڑے تھے، ماہر تھے، ایسے بھی کہہ سکتے ہو ماہر تھے. اگر زعیم کا معنی لیڈر آتا ہے لیکن آپ ماہر لگا سکتے ہیں، ہوتا نا کوئی ماہر ہوتا کسی چیز میں. تو ورقہ بن نوفل یہ خوابوں کی تفسیر یا اس طریقے کے واقعات کو بتانے میں جو ہے مہارت رکھتے تھے.
تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم علیہ السلام کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں، اور وہ اس وقت اس عظیم یا اس طرح کے عظیم واقعے کی تفسیر میں ماہر تھے، لیڈر تھے۔ پھر کیا ہوا؟ بہت مختصر میں ایک کام چلا رہے ہیں، ثم یعودان، پھر وہ دونوں لوٹے، نبی کریم علیہ السلام اور حضرت خدیجہ۔ بہت لمبی وہاں پر جو ہے بات ہوتی ہے۔ حضرت ورقہ جب یہ سنتے ہیں کہ ایسا ایسا ہوا ہے تو وہ خوشخبری دیتے ہیں وہ بھی، اور پھر اظہار کرتے ہیں کہ کاش میں بھی اس وقت زندہ ہوتا۔ پڑھا ہے واقعہ؟ نہیں پڑھا ہے؟ کہاں پہ پڑھا ہے؟ ہاں، سیرت مصطفیٰ میں پڑھا ہوا۔ خیر انشاءاللہ آپ بخاری شریف میں بھی پڑھیں گی انشاءاللہ 2 سال کے بعد۔ 12 ثم یعودان، پھر وہ دونوں لوٹتے ہیں، وقت تحیات نفس النبی الکریم، اس حال میں کہ نبی کریم علیہ السلام کا دل تیار ہو جاتا ہے، لہذا الامر السماوی العظیم، اس عظیم آسمانی معاملے کے لیے، حکم کے لیے، معاملے کے لیے، اس حال میں کہ نبی کریم علیہ السلام کا دل، نفس دل، تحیات تیار ہو جائے۔ تحیات مؤنث کا صیغہ آیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نفس مؤنث اسمائی میں سے ہے۔ ہاں، تو اس عظیم آسمانی امر کے لیے، یعنی مراد کیا ہے؟ وحی مراد وحی ہے۔ تو وقت تحیات نفس النبی الکریم، اور اس حال میں، یعنی پھر وہ دونوں لوٹتے ہیں اس حال میں کہ نبی کریم علیہ السلام کا دل تیار ہو جاتا ہے اس عظیم آسمانی امر کے لیے، معاملے کے لیے۔ صحیح ہے، وحی کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، معاملے کے لیے لگا لو بس۔ وَدَلَّتْ خَدِیجَةُ بِجَانِبِ النَّبِي تُعَازِرُهُ وَتُسَرِّي عَنْهُ مَا يَلْقَاهُ مِنْ عَنَةِ الْقَوْمِ وَجَهْلِهِمْ وَصَفَاتِ رَائِهِمْ۔ یہ دیکھیے، توجہ رکھیے تھوڑا سا۔ وَدَلَّتْ خَدِیجَةُ بِجَانِبِ النَّبِي، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رہی، برابر، ذلت برابر، اور برابر حضرت خدیجہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رہی، تعاذرہ، آپ کی مدد کرتے ہوئے، یعنی آپ کی مدد کرتی رہیں، اور کیا کرتی رہیں؟ وَتُسَرِّ عَنْهُ مَا يَلْقَاهُ مِنْ عَنَةِ الْقَوْمِ وَجَهْلِ وَصَفَاتِ رَائِهِمْ، اور نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دیتی جو قوم کی تکلیفوں اور ان کی جہالت اور ان کی ناسمجھی سے آپ کو پہنچتا، ان چیزوں میں آپ کو تسلی دیتی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا قوم کی جانب سے پہنچنے والی تکلیفوں اور ان کی نادانی اور ان کی ناسمجھی میں آپ کو تسلی دیتی تھی۔ سمجھے؟ سمجھ گئے؟ ماشاء اللہ۔ تو برابر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رہیں، تو حاضر آپ کی مدد کرتی رہیں، اور قوم کی جانب سے پہنچنے والی تکلیفوں اور ان کی جہالت اور ان کی نادانی سے جو چیزیں پہنچتی ان میں آپ کو تسلی دیتی۔ تسریعن، تسلی دینا، لفظی ترجمہ دیکھ لیجیے، سرّ یسری، تسری، ان، اس کا معنی آتا ہے تسلی دینا۔ اور ما یلقاہ، لقیہ یلقاہ، ملاقات، سامنا کرنا، پہنچنا، جو آپ کو پہنچتی، من بیانیہ ہے، یعنی انت القوم، قوم کی تکلیفیں، وجہلہم، اور ان کی نادانی، وصفات رائہم، اور ان کی رائے کی بے وقوفی، یعنی ان کی ناسمجھی۔ سمجھے؟ تو ترجمہ سیدھا سادہ کیسے لگائیں گے؟ اور وہ نبی کریم علیہ السلام کو قوم کی جانب سے پہنچنے والی، یلقا کا یہیں پہ لگا لیں گے، قوم کی جانب سے پہنچنے والی کیا؟ انت، تکلیفیں، وجہل اور نادانی اور ناسمجھی، جو
ناسمجھی میں تسلی دیتی، یا پہنچنے کا بعد ترجمہ بعد میں لگا لو۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم کی جانب سے پہنچنے والی تکلیفوں اور ان کی جہالت اور ان کی ناسمجھی میں آپ کو تسلی دیتی۔ سمجھے ترجمہ نہیں سمجھے بیوی؟ وَكَانَتْ لِقُوَّةِ شَخْصِيَّتِهَا وَسَعَةِ جَاهِهَا حِصْنًا مَكِّنًا لِلدَّعْوَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ فِي أَشَدِّ مِحَنِهَا وَآصَرِ أَيَّامِهَا۔ وَكَانَتْ لِقُوَّةِ شَخْصِيَّتِهَا، اور یہ اپنی مضبوط شخصیت اور اپنے اعلیٰ رتبے کی وجہ سے حضرت خدیجہ دعوت محمدیہ کے لیے حصن مکینن ایک مضبوط قلعہ تھی، حصن مکینن مضبوط قلعہ۔ تو وکانت لقوت شخصیتها، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مضبوط شخصیت اور اپنے اعلیٰ رتبے مرتبے کی وجہ سے دعوت محمدیہ کے لیے حسناً مکیناً اعلیٰ قلعہ تھی، یہ مضبوط قلعہ تھی۔ فی اشد محنیہا، محنتن کی جمع محن، فی اشد محنیہا، اس کی سخت آزمائشوں میں، اس کی کس کی؟ دعوت محمدیہ کی۔ محنیہا میں ہا ضمیر مؤنث کا مرجع کون ہے؟ دعوت محمدیہ۔ تو اس کی سخت آزمائشوں میں وَآثَرِ أَيَّامِهَا، اور اس کے مشکل ترین دنوں میں، سخت دنوں میں۔ سمجھے؟ ترجمہ سمجھے نہیں؟ تو اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مضبوط شخصیت اور اپنے اعلیٰ رتبے مرتبے کی وجہ سے دعوت محمدیہ کے لیے مضبوط قلعہ ثابت ہوئی۔ اس کی سخت آزمائشوں میں اور اس کے مشکل ترین دنوں میں۔ اشد اور آثر یہ دونوں اس میں تفضیل ہے، عسر سے آثر اور اشد، شدن سے اس میں تفضیل اشد۔ تو اس کے سخت آزمائشوں میں اور اس کے مشکل ترین دنوں میں دعوت محمدیہ کے لیے یہ مضبوط قلعہ ثابت ہوئی، اپنی مضبوط شخصیت اور اپنے اعلیٰ رتبے اور مرتبے کی وجہ سے۔ فہمتن یا بنات ام لا؟ الدرس سهل ام صعب؟ سهل جدا، نعم۔ وهذه اسماء بنت ابی بکر، یہ اسماء بنت ابو بکر ہیں۔ چلیں آگے؟ ارے دیکھ لو پورا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وهذه اسماء بنت ابی بکر، اور یہ اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یسرع الیہا ابنہا، ان کے بیٹے ان کے پاس جلدی سے آتے ہیں۔ اسرع یسرع باب فعل سے، ان کے بیٹے ان کے پاس جلدی سے آتے ہیں۔ کون ان کے بیٹے؟ عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ بن زبیر یہ آتے ہیں ان کے پاس۔ یسألوها الرأی والنصیحۃ، ان سے رائے اور نصیحت کا سوال کرتے ہیں کہ والدہ مجھے رائے مشورہ دیجئے اور مجھے نصیحت کیجئے کہ میں اب کیا کروں۔ یسألوها الرأی والنصیحۃ، رائے مشورہ جمع آراء آتی ہے، نصیحت کی جمع نصائح آتی ہے، نصائح۔ تو ان سے رائے اور نصیحت کا مطالبہ کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ مجھے نصیحت کیجیے۔ وقد حزبہ الامر، آخر ایسا کیوں ہوا؟ اب دیکھیے پورا وہ مختصر میں اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ان کا واقعہ پڑھا آپ نے؟ نہیں پڑھا ہے، شاید نہیں پڑھا ہوگا۔
اگلے سال آپ پڑھو گی اس میں صحابیات میں حضرت اسما کا. وقد حزبہ الامر، اس حال میں کہ ان کا معاملہ سخت ہو گیا تھا، اور جس وقت اور اس حال میں کہ ان کا معاملہ سخت ہو گیا تھا. وَخَذَلَهُ الْجُنْدُ، اور لشکر نے ان کو تنہا چھوڑ دیا تھا، بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا. وَاشْتَدَّتْ عَلَيْهِ وَطَاعَةُ الْحَجَّاجِ، اور ان پر حجاج بن یوسف ثقفی کا دباؤ شدید ہو گیا تھا. وَهُوَ يُحَاصِرُهُ بِمَكَّةَ، اور وہ ان کو مکہ میں گھیرے ہوئے تھا. وَيَأْخُذُ عَلَيْهِ أَقْطَارَهَا، اور اس نے ان پر مکہ کے اطراف کو تنگ کر دیا تھا، تنگ کر دیا تھا. تو ایسے وقت میں حضرت عبداللہ بن زبیر کس کے پاس آئے؟ اپنی والدہ اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے، اور رائے اور نصیحت جو ہے طلب کی کہ اے والدہ بتائیے میں اب کیا کروں کہ معاملہ سخت ہو گیا ہے، لشکر نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے، اور حجاج کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس نے مکہ کے اطراف پر جو ہے کو میرے اوپر تنگ کر دیا ہے. تو اب آپ بتائیے میں کیا کروں. تو بہت بڑی بات تھی کہ نہیں تھی؟ اگر آج کل کی کوئی ماں ہوتی تو کہتی بیٹا اندر چھپ جا، گھر میں بیٹھ جا، چھپ جا، کہیں جو ہے حجاج جو ہے تجھے قتل نہ کر دے، چھپا لیتی اندر. لیکن قربان جائیں حضرت اسما پر آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ان کو ابھارا کہ باطل کے سامنے، ظالم کے سامنے جو ہے سر نہیں جھکانا ہے، بلکہ تم حق پر ہو، ڈٹے رہو. بات سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے پھر تو حزب الامر کا معنی آتا ہے سخت ہونا، معاملے کا سخت ہونا، حزب یحزب. اور اسی طرح خذلہ، اس کے ساتھ جب جند آ جائے تو اس کا معنی آتا ہے یہ لشکر کا بے یار و مددگار چھوڑ دینا. اشتدت علیہ وطاعت الحج، اشتدت مؤنث کا صیغہ ہے، فاعل کون ہے؟ وطاعت الحجاج، ہے نا، کہ حجاج کا دباؤ ان پر، علیہ میں حضامیر کا مرجع حضرت عبداللہ بن زبیر، ان پر سخت ہو گیا. اچھا وطاعت اس کا معنی تھا دباؤ، جمع تھی اس کی وطاعت، وطاعت اور وطاعت. وطاعتو کی جمع کیا ہے؟ وطاعت، واو مفتو، تا مفتو، اور پھر الف مدہ، اور پھر تا ساکن آخر میں، وطاعت یا پھر وطاعت، تاکہ سکون کے ساتھ. سمجھ گئے؟ جماعتی ہے دباؤ. وَهُوَ، حجاج تو معلوم نام ہے یہ. وَهُوَ يُحَاصِرُ، حاصر یحاصر محاصرہ مفعول سے غائب کا صیغہ ہے. اخذ یاخذ، اعلیٰ سے لا جائے تو تنگ کرنا. اقطار، قطر کی جمع کیا ہے؟ اقطار، اطراف، اور زمین کے معنی میں بھی آتا ہے زمین، اطراف لگا لیں گے یہاں پر. ایک مرتبہ دیکھیے ترجمہ اور کہ یہ اسماء بنت ابو بکر صدیق ہیں، ان کی طرف، ان کے پاس ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر جلدی سے آئے، دوڑتے ہوئے آئے، اور ان سے رائے اور نصیحت کا سوال کرنے لگے، اس حال میں کہ ان کا معاملہ سخت ہو گیا تھا، اور لشکر نے ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، اور ان پر حجاج کا دباؤ سخت ہو گیا تھا، اور وہ مکہ میں ان کا محاصرہ کیے ہوئے تھا، گھیرے ہوئے تھا ان کو، اور ان پر مکہ کے اطراف، اقطارہا میں ہا کا مرجع مکہ، اور مکہ کے اطراف کو ان پر اس نے تنگ کر دیا تھا. اب دیکھیے حضرت اسما کا کردار کیا رہا. دیکھیے وَلَا تَلْقَاهُ جَزِعَةً وَالِهَةً، یہ کیا ہے؟ جزیعتاً. پس حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ڈر کر اور گھبرا کر نہیں ملی. بس حضرت اسما ان سے ڈر کر، خوف کھا کر یا گھبرا کر نہیں ملتی ہیں.
وَإِنْ كَانَ قَلْبُهَا يَتَمَزَّقُ أَسًا وَحَسْرَةً، لیکن آخر ماں تھیں، ماں تھیں، تو اسی وجہ سے اگرچہ ان کا دل غم اور حسرت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا، اگرچہ ان کا دل غم حسن غم اور حسرتن حسرت، غم اور حسرت سے یتمزق پھٹ رہا تھا، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا، تو پس حضرت اسماء ان سے خوف اور گھبرا کر نہیں ملی، اگرچہ ان کا دل مایوس یہ غم اور حسرت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ سمجھے بات؟ جزیہ یہ اصل میں مبالغے کا صیغہ ہے، جزیہ مبالغے کا صیغہ، گھبرانا، بہت زیادہ گھبرا جانا یا خوف کرنا، اور والیہ یہ ولہ یلیہ سے اس میں فاعل ہے والیہ، اس کا معنی بھی آتا ہے الحزن الشدید، یا اس کا کہہ سکتے ہیں گھبرانا، بہت زیادہ گھبرا جانا، صحیح ہے نا؟ وَإِنْ كَانَ قَلْبُهَا يَتَمَزَّقُ، تمزق باب تفاعل سے، اسن و حسرتن، غم اور حسرت دونوں مصدر ہیں، اگرچہ ان کا دل غم اور حسرت سے پھٹ رہا تھا، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا، لیکن دیکھیے وَلَا تَطْغَى عَلَيْهَا عَاطِفَةُ الْأُمُومَةِ، وَلَا تَطْغَى عَلَيْهَا عَاطِفَةُ الْأُمُومَةِ، اور ان پر یا لیکن ان پر ماں کا جذبہ غالب نہیں آتا ہے، اور ان پر ماں کا جذبہ، ماں کی ممتا، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں عاطفہ ممتا، لیکن ان پر ماں کی ممتا غالب نہیں آتی ہے، تو طغى یطغى، تطغى فتح یفتح سے، تو ولا تطغى علیہا عاطفۃ الامومۃ، اور لیکن ان پر ماں کی ممتا غالب نہیں آتی ہے، فتجعل لها على العقل الحكم والسلطان وتزين له الاستقضاء وخور العزیمۃ وإيثار العافیۃ، توجہ ہے نا؟ آپ اس کا دیکھیے، فتجعل لها على العقل الحكم والسلطان، کہ وہ عقل پر اس کا حکم اور غلبہ قائم کر دے، کہ وہ عقل پر اس کا حکم یا غلبہ قائم کر دے، اور تزین له الاستقضاء، اور ان کے لیے، لہو میں ضمیر مذکر ہے، اس کا مرجع کون ہے؟ حضرت عبداللہ، اور ان کے لیے کمزوری، استقضاء کمزوری، ذلت، اور ان کے لیے کمزوری اور حوصلے کی یا کم ہمتی اور عافیت کو ترجیح دینے کو کیا ہے ان کے لیے مزین کر دیں، ایسا انہوں نے نہیں کیا، کس نے؟ حضرت اسماء نے۔ تو پھر دیکھیے، لیکن ان پر ماں کی ممتا غالب نہیں آتی ہے کہ وہ اس ماں کی ممتا کی وجہ سے حکم اور غلبے کو قائم کر دے اور ان کے لیے کمزوری اور کم ہمتی اور سلامتی کی ترجیح دینے کو مزین کر دے، ایسا انہوں نے نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ بل تمحضہ النصیحۃ، بلکہ ان کو خالص نصیحت کی، سمجھ رہے ہیں؟ ترجمہ سمجھے؟ چلیں آگے، ایک بار اور لگائیں، دیکھیے ولا تطغى علیہا عاطفۃ، اس کا تو آ گیا، اور ان پر ماں کی ممتا غالب نہیں آتی ہے، اور کیا ہوا؟ فتجعل لها، کہ وہ عقل پر، العقلی کہ وہ عقل پر، الحکم حکم، والسلطان مانے غلبہ، کہ وہ عقل پر اس کا حکم اور غلبہ قائم کر دے، وتزین لها الاستقضاء، اور اس کے لیے یعنی ان کے لیے
کمزوری کو کیا ہے مزین کر دیں اور کم ہمتی کو مزین کر دیں اور سلامتی کی ترجیح کو ان کے لیے مزین کر دیں، تو انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ بات سمجھ رہے ہو نا؟ ارے آج کل کی ماحوتی تو یہی کرتی نا، عافیت کو ترجیح دے دیتی، اس کو بزدل کر دیتی کہ عافیت میں جو ہے بھلائی ہے، تو جو ہے اندر بیٹھ جا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ بل تمحدہ النصیحۃ، بلکہ ان کو خالص نصیحت کی، محدا یمحدو فتح یفتح سے، سمجھ رہے ہیں؟ بل تمحدہ النصیحۃ، بلکہ ان کو خالص نصیحت کی۔ کیا نصیحت کی؟ دیکھیے، فیہ العزت والاباء، یعنی بلکہ انہوں نے ان کو ایسی خالص نصیحت کی جس میں عزت اور خودداری تھی، یا جس میں عزت اور خودداری ہے، جس میں عزت اور خودداری تھی۔ وَتَدْفَعُ بِإِبْنِهَا وَفِلْزَةِ كَبِدِهَا إِلَى غَايَتِهِ النَّبِيلَةِ مِنْ فَخْرِ الْجِهَادِ وَشَرَفِ الْاِسْتِشْهَادِ، سمجھ رہے ہیں؟ وَتَدْفَعُ بِإِبْنِهَا، اور اپنے بیٹے کو آگے بڑھا دیتی ہیں، اور اپنے بیٹے وَفِلْزَةِ لام کے سکون کے ساتھ، وَفِلْزَةِ كَبِدِهَا، اور اپنے جگر کے ٹکڑے کو، فلزہ مانے ٹکڑا، سمجھ رہے ہیں؟ جمع فلزات آتی ہے، یہ کیا ہے؟ وَفِلْزَةِ كَبِدِهَا، اور اپنے جگر کے ٹکڑے کو، اور اپنے بیٹے یعنی اپنے جگر کے ٹکڑے کو، الی غایت النبیلۃ، اس کے اعلیٰ مقصد یعنی جہاد کے فخر اور شہادت کے شرف کی طرف، تدفع بڑھا دیتی ہیں، سمجھے ترجمہ؟ اور وہ اپنے بیٹے یعنی اور اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس کے اعلیٰ مقصد، غایت مانے مقصد، نبیلہ مانے اعلیٰ، اور فخر الجہاد اور شرف الاستشہاد، جہاد کا فخر اور شہادت کا شرف، تو اور وہ اپنے بیٹے اور اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس کے اعلیٰ مقصد یعنی جہاد کے فخر اور شہادت کے شرف کی طرف آگے بڑھا دیتی ہیں۔ وَهُوَ الْمُمْتَحِنُ الْمَكْرُوهُ، یہ جملہ معترضہ ہے، حالانکہ وہ سخت آزمائش میں مبتلا تھا، حالانکہ وہ اس وقت سخت آزمائش میں مبتلا تھے، کون؟ حضرت عبداللہ، حالانکہ وہ سخت آزمائش میں مبتلا تھے۔ آگے دیکھیے، فَخَلَّدَتْ مَوْقِفَهَا عَلَى الدَّهْرِ وَسَارَ لَهَا ذِكْرٌ أَيُّ ذِكْرٍ، فَخَلَّدَتْ مَوْقِفَهَا عَلَى الدَّهْرِ، پس انہوں نے زمانے پر اپنے موقف کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، وَسَارَ لَهَا ذِكْرٌ أَيُّ ذِكْرٍ، اور ان کا بہترین ذکر کیا ہو گیا؟ پھیل گیا، ان کا بہترین ذکر کیا ہے؟ پھیل گیا، عام ہو گیا۔ تو فخلدت موقفها، فخلدت مؤنث کا صیغہ ہے، فاعل کون ہے؟ ہیا کی ضمیر جو راجع ہے حضرت اسماء کی طرف، موقفها مفعول بن رہا ہے، تو ایسے نہیں لگائیں گے کہ ان کا موقف ہمیشہ ہو گیا زمانے پر، بلکہ موقفها مفعول بن رہا ہے، تو حضرت اسماء نے اپنے موقف کو زمانے پر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، سمجھ رہے نا؟ موقف یعنی جس کو کہہ سکتے ہیں آپ ہندی میں وچار، وچار، سوچ بھی کر سکتے ہیں، ہاں، اور انہوں نے اپنی سوچ کو، اپنی موقف کو، اپنے وچار کو زمانے پر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، وَسَارَ لَهَا ذِكْرٌ أَيُّ ذِكْرٍ، اور ان کا عظیم ذکر، اور ان کا عظیم ذکر کیا ہے؟ پھیل گیا، یعنی ہر طرف پھیل گیا، ایسے کر سکتی ہو۔ وَسَارَ لَهُ ذِكْرٌ، تو ذکر میں جو تنوین ہوگی، تنوین کون سی ہوگی؟ عظمت کے لیے، یعنی، اور ان کا ذکر جو ہے، ان کا عظیم ذکر ہر طرف پھیل گیا، مشہور ہو گیا، پھیل گیا، چل گیا۔ چلیں بس آگے اور چلیں۔